تو برادران اسلام، یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ انہوں نے اپنے نفس کو مارا ہے، رب کی رضا کے لیے اپنے آپ کو مارا ہے، اس دنیا کو چھوڑا ہے، تب جا کے اللہ نے ان کو یہ شان، یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیں، بھائی یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا بھائی یزید آپ کو یہ مقام، یہ مرتبہ کیسے ملا؟ آپ فرماتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں، کسی نے نفل پڑھے اللہ نے عطا فرمایا، چلے کاٹے اللہ نے عطا فرمایا، من مارا تو عطا فرمایا، مجھے اللہ نے یہ شان اپنی ماں کی خدمت سے عطا فرمایا۔ کہاں سے عطا فرمایا؟ اپنی ماں کی خدمت سے۔ کیا خدمت کی؟ فرماتے ہیں ایک دن رات کو میری ماں نے پانی مانگا، سردی کی رات تھی، تو میں پانی دیکھا، گھر میں نہیں تھا، چشمے سے پانی لایا، جب پہنچا ماں کی بارگاہ میں دیکھا سو رہی، جگانا مناسب نہیں سمجھا، چپ کر کے کھڑا ہو گیا۔ رات کا وقت تھا، سردی تھی، لمبی رات تھی، فرماتے ہیں ٹھنڈ تھی، کورا پڑ رہا تھا، تو پانی کی ٹھنڈک کی وجہ سے وہ گلاس میرے ہاتھ میں جم گیا۔ تو فرماتے ہیں جب ماں کی آنکھ کھلی تو بیٹا تو فرمایا بیٹا کب سے کھڑے ہو؟ فرماتے ہیں جب سے اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ تو ماں نے دعا کی پروردگار اس سے راضی ہو جائے، تو اللہ نے یہ شان، یہ عظمت، پھر یہ عظمت عطا فرمائی کہ آپ کے زمانے میں ایک رقاصہ، جس کو ہم اپنی زبان میں کنجری بولتے ہیں، زمانے کی گنہگارہ، لوگ آتے ہیں اس کے پاس، وہ معاملات دنیاوی، اس کا ایک سلسلہ، اس کا سسٹم چل رہا ہے۔ تو ایک دن آپ نے اس سے کہا کیا نظام ہے؟ اس نے کہا اتنے پیسے دن کے، اتنے رات کے۔ آپ نے فرمایا پیسے پکڑ، آج کا دن بھی میرے نام، آج کی رات بھی میرے نام۔ مصلی وہاں بچھایا، اس کی وہاں اس راستے میں بیٹھ گئے، جو بھی اس کا یار آتا ہے دیکھتے ہیں بھائی یزید بیٹھا ہے، بھاگ جاتے ہیں۔ یار اس دروازے پہ اللہ کا ولی، حیران نہیں بھائی کہ بڑی بات تھی، رقاصہ، ناچنے والی، ایک طوائف، اس کے اس دروازے پہ اللہ کا ولی۔ تو بیٹھے رہے، جب رات ہوئی تو اس کو بلایا، کہا چونکہ پیمنٹ میں نے کر دی ہے، اب جو میں چاہوں گا وہی تجھے کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا میرا کام ہی یہی ہے، جو کہو میں کروں گی۔ اب میرا جاؤ، غسل کرو، وضو کرو، نیا لباس پہنو، تیار ہو کے آؤ۔ تیار ہو کے آئی، آپ نے مصلی بچھایا، مصلی کہا یہاں کھڑی ہو، یہاں کھڑی ہو جا، وہاں کھڑی کر کے پیچھے کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھائے، پروردگار یہاں تک لانا میرا کام تھا، یہاں سے آگے بگڑی بنانا تیرا کام۔ تو جب وہ عورت مصلی سے اتری، اللہ نے اس کو کائنات کا ولی بنا۔ تو یہ ہے اللہ کے ولیوں کا انداز، والدین کی محبت سے اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ نماز پڑھیں، یہ درجہ ولایت یہ حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ نمازیں پڑھیں، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، نوافل کی کثرت کریں، کسی اچھے کامل کے لڑ لگ جائیں، کسی کا پٹا اپنے گلے میں باندھ لیں، اللہ آپ کو یہ مقام عطا فرمائے۔ شرط یہ ہے پڑھیں تو صحیح۔ مسجد مولوی صاحب اذان دینے، پھر وہ تکڑا پہنانا بندے کو دے، وہ بندے آؤ سن تو مولوی صاحب بیچارے کو نماز پڑھا سن، پھر مولوی اور تکڑا پہنا تو نمازی اللہ ہی پھر معاف کرے، خود ہے بڑے رہے۔ ہماری مساجد عرس بھی کریں، آپ لنگر بھی کھائیں، گیرویاں بھی کریں، میلاد بھی منائیں، سارا کچھ کریں، لیکن درس اولیاء کو مت بھولیں۔ جس بھی ولی کے پاس جو بھی گیا ہے، جس نے یہاں کسی ولی سے بیعت کی ہے، مجھے بتائیں، ہر ولی نے کیا آپ سے یہ نہیں کہا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، لنگر کھانا ہے تو توڑنے جانے ہیں، تو نمازہ نہ ٹھے میں نے موت پہ جانے۔ یہ ظلم کی انتہا ہے، خدا کی قسم۔ ہمارے گھروں کا ماحول ایسا ہے، ہمارے معاشرے کا ماحول ایسا ہے، ہم نے جاگیرداری کنٹرول اپنی عورتوں کے ہاتھ میں دیا ہے۔ ہماری اولادیں ہمارے باپ بن بیٹھے ہیں۔ اولاد سے کہو اٹھ کے جاؤ مسجد میں، تو نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی میں جانا ہے، جا اپنا کام کر۔ یہ بربادی ہے خدا کی قسم۔ یہ بات یاد رکھیں، ہمارے اس سسٹم کو آج بہت سارے لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں۔ آپ کے ولیوں کے درباروں پہ ڈھول بج رہا ہے، وہاں گھوڑے نچائے جا رہے ہیں، اور اس کے نام پہ بھیل دوڑ کروائی جا رہی ہے،
عرس کے نام پہ، میلاد کی محفل کے نام پہ شعر پڑے جا رہے ہیں، یہ خدا کی قسم ہمارے دل اور دماغ پہ ہتھوڑے کی طرح یہ سٹ بجتی ہے۔ تو کہاں ہمارا مسلک، کہاں ہمارا عقیدہ، کہاں ہمارا ایمان، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا اللہ کے ولیوں نے ہمیں یہ درس دیا تھا کہ جب ہماری بارگاہ میں آؤ تو چرچ کے من اپنے ساتھ لے کے آؤ، جب ہماری بارگاہ میں آؤ تو مرغے ساتھ لے کے آؤ، وہاں ان کو لڑاؤ، بے زبانوں کو تکلیف پہنچاؤ، جب ہماری بارگاہ میں آؤ تو گندے میلے کچیلے ہو کے آؤ؟ کیا یہ درس دیا تھا؟ اور اللہ کے ولی کا جہاں بھی در ہے، یہ میرا تجربہ ہے کہ جہاں بھی اللہ کے ولی کا دربار ہے وہاں مسجد ہر صورت میں ہوتی ہے۔ تو پیغام میں ہوتا ہے کہ جب بھی آؤ رب کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے ہماری بارگاہ میں۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ عرس کے نام پہ، میلاد کے نام پہ، شان اولیاء کا پروگرام ہے جی، وہاں ہو کیا رہا ہے؟ وہاں بیل دوڑ کروائی جا رہی ہے، وہاں ڈھول بجایا جا رہا ہے، وہاں باجے بجائے، یہ سارے حرام ہیں، شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ تو کیا ہمارا ایمان کہا، کیا ہمارا عقیدہ، کیا ہمارا نظریہ ہے؟ تو پھر جو ہم کسی کا گلہ ہم کیا کریں یار؟ تو پھر وہ سچ کہتے ہیں نا کہ کیا فائدہ ایسا عرس کرنے کا، چڑھاوے چڑھانے کا؟ یہاں سے جب آپ اٹھیں گے الا ماشاءاللہ، مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو مجمع یہاں بیٹھا ہے اس سے 20 بندے بھی اٹھ کے نماز پڑھیں۔ تو اس محفل نے ہمیں کیا درس دیا کہ یہاں آؤ، لنگر کھاؤ اور چلے جاؤ، کوئی پتہ نہیں نماز بھی ہے کہ نہیں۔ کتنے ہی بندے یہاں آپ یہاں موجود ہیں، الا ماشاءاللہ، میں سب کی بات نہیں کر رہا جنہوں نے وضو ہی نہیں کیا۔ اب میں اگر یہاں کہہ دوں کہ اٹھیں بھائی یہیں اذان دیں، نماز پڑھیں اور پھر اس کے بعد جائیں لنگر کریں، تو بہت سارے لوگ یہاں کپڑے ہی خراب ہے، وضو ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ کے ولیوں نے ہمیں یہ درس نہیں دیا، انہوں نے کہا جب بھی ہمارے پاس آؤ من کو صاف کر کے آؤ، تن کو صاف کر کے آؤ، تب اللہ تمہیں کچھ نہ کچھ عطا کرے۔